ہر قسم کے روحانی اور جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر عبد المالک الوی چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ میں آپ کے سامنے بخار کا ایک قرآنی علاج بتاؤں گا۔ بخار پورے جسم کو تکلیف دیتا ہے اور کچھ دن اگر بخار رہے تو بندے کو کافی کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ یہ بخار کا جو قرآنی علاج میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، بہت سارے اندرون ملک بیرون ملک لوگ اس کا علاج کرواتے ہیں، تو مجھے کہا گیا کہ آپ اس کی ایک ویڈیو بنا دیں تاکہ اور لوگوں کے لیے بھی آسانی ہو سکے، میرے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے۔ آپ بھی اس عمل کو سنیں اور جو اپنے عزیز و اقربا ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، محلے دار ہیں، کوئی بھی ہے، آپ بھی اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر لوگوں تک اس پیغام کو پہنچائیں تاکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی برکت سے سب کو شفا عطا فرمائے۔ اس عمل سے پہلے میں کچھ باتیں آپ سے عرض کروں گا جو بخار کے ہی متعلق چند احادیث ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیز بخار تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو بہت تیز بخار ہے، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جتنا دو آدمیوں کو بخار ہوتا ہے اتنا مجھے بخار آتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر اس کا مطلب ہے کہ دو آدمیوں جتنا ہی آپ کو اس کا اجر و ثواب ملتا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، مجھے اجر بھی اسی حساب سے اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسی کو بخار آتا ہے تو ایسے ہی ہے جیسے آگ میں لوہے کو ڈال دیا جائے اور ڈالنے کی وجہ سے لوہے کا زنگ، میل کچیل ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح اس بندے کے گناہوں کو بھی اللہ تعالی ختم فرما دیتے ہیں۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس تھا اور بھی صحابہ موجود تھے، تو ایک بخار کا ذکر ہوا، تو نبی علیہ السلام کے سامنے ایک شخص نے کہا، بخار کے متعلق کچھ برا بلا کہہ دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بخار کو برا بلا مت کہو، کیونکہ ایسے ہی ہے جیسے لوہے کو آگ میں ڈال دیا جائے، بھٹی میں ڈال دیا جائے اور لوہے کا زنگ اتر جاتا ہے، میل کچیل اتر جاتی ہے، اس طرح یہ کوئی بھی انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالی ہر تکلیف کے بدلے میں اس کے گناہوں کو ختم فرما دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی کو کانٹا بھی چبھ جائے یا کسی قسم کی کوئی بھی تکلیف آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی بدلہ عطا فرماتے ہیں، یعنی کہ اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخار تھا، جبریل امین نبی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور جبریل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دم کیا،
بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا من حاسد حاسد ومن کل عین اللہ یشفیکا۔ یہ کلمات کہے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو دم کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اعرابی کی عیادت کرنے کے لیے اس کے گھر چلے گئے۔ اس کو بخار تھا۔ یہ بات بھی آپ سمجھ لیجئے گا کہ اگر کسی دوست کو، رشتہ دار کو، کسی کو بھی اگر بخار ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی عیادت کے لیے اس کے گھر تشریف لے کر گئے۔ وجہ کیا تھی؟ صرف بخار آیا تھا اس اعرابی کو۔ تو آپ دیکھیے کہ ایک بخار آنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس اعرابی کے گھر اس کی عیادت کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ تو اس لیے اگر کوئی دوست ہے، یار ہے، کوئی اپنا ہے، رشتہ دار ہے یا کوئی جاننے والا ہے، اگر اس کو بخار آ جائے تو آج کل تو بڑی آسانی ہے، بندہ ایک کال کر کے بھی اس کا حال احوال پوچھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر بھی اس بندے کو بہت اجر عطا فرمائیں گے۔ جب اللہ کے نبی نے اس کی عادت کی اور اسے کہا لا بأس طہور ان شاء اللہ، یہ تجھے جو بیماری ہے، بخار ہے، تجھے گناہوں سے پاک کر دے گا۔ یہ دعا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی، بتائی، اور جب ہم کسی کی عیادت کے لیے جائیں تو یہی کلمات کہنے چاہیے لا بأس طہور ان شاء اللہ، کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری کی وجہ سے تمہیں گناہوں سے پاک فرما دے گا۔ اب آئیے اس عمل کی طرف جو عمل میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا تھا کہ جس کے کرنے سے انشاءاللہ جتنا بھی بخار ہے انشاءاللہ فوراً بخار جاتا رہے گا۔ دو بخار ہوتے ہیں اکثر جو عام سننے میں آتا ہے۔ ایک تو بخار ہوتا ہے موسمی، ایک آدھا دن بخار ہوا اور اللہ نے شفا عطا فرما دی۔ اسی طرح کچھ ایسے بخار بھی ہوتے ہیں جن کو باری کا بخار کہا جاتا ہے۔ ایک دن بخار آیا اور پھر دوسرے دن ٹھیک ہو گیا، تیسرے دن پھر بخار ہو گیا، صبح بخار آیا ٹھیک ہو گیا، شام ہوئی پھر بخار آ گیا۔ تو یہ بخار کافی دن تک انسان کو، بندے کو پریشان کرتا ہے، جس کی وجہ سے جسمانی کافی کمزوری ہو جاتی ہے۔ اتنا بہترین اور مجرب عمل ہے کہ میں نے جتنے بھی لوگوں کو یہ عمل بتایا اللہ تعالیٰ نے سب کو شفا عطا فرمائی۔ بہت سارے لوگ میرے پاس آتے ہیں اور یہی عمل میں ان کو بتاتا ہوں، دم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ تو عمل ذرا سن لیجئے گا، سورہ آل عمران آیت نمبر 144، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ سورہ آل عمران نوٹ کر لیں، لکھ لیں، آیت نمبر 144۔ اس آیت مبارکہ کو اپنے ماتھے پر ایک کاغذ کی نشاندہی کر لینی ہے، اور اتنا کاغذ جو ہے وہ کینچی سے یا ہاتھ سے اس کاغذ کو الگ کر لینا ہے، جو ماتھے پر پورا آ جائے، یہاں سے یہاں تک۔ آپ نے اس کاغذ پر یہ آیت مبارکہ لکھ لینی ہے، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ اس آیت کو اس کاغذ پر لکھ لینا ہے۔ اب لکھنے کے بعد اس کاغذ کو جس بندے کو بخار ہے اس کے ماتھے پر چسپاں کر دینا ہے، لگا دینا ہے۔ اب وہ کاغذ کا ٹکڑا ہوتا ہے، پسینہ بھی آتا ہے بخار کے بعد، تو وہ پسینے سے وہ کاغذ خراب بھی ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے شیشے کی ٹیپ لینی ہے، اس کاغذ پر آیت کریمہ لکھ لی، اب شیشے کی ٹیپ اس کے اوپر کر لینی ہے تاکہ کاغذ کو پسینہ نہ لگے اور اس آیت مبارکہ کو بھی نہ لگے۔ اب جس طرف آیت لکھی ہوئی ہے
وہ کاغذ کا ٹکڑا جس طرف آیت لکھی ہوئی ہے وہ ماتھے کی طرف رکھ کے آپ نے کسی بھی چیز سے ماتھے پر جوڑ لینا ہے. کوئی تھوڑا سا کپڑا لے لیں تاکہ اس طرح آپ پٹی باندھ لیں پیچھے. یہ رات کے وقت آپ نے کرنا ہے. 3 دن رات کے وقت آپ نے وہی آیت مبارکہ اپنے ماتھے پر رکھ کے سو جانا ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے، اللہ کے حکم سے، قرآن پاک کی برکت سے میں نے تقریباً جتنے لوگوں کو بھی یہ عمل بتایا اللہ تعالیٰ نے سب کو شفا عطا فرمائی. تو آپ نے یہ آیت مبارکہ ماتھے پر وہ کاغذ کا ٹکڑا رکھا ہوا ہے 3 راتیں، صبح دن کے وقت اتار دیں تاکہ دیکھنے والا نہ کہ پتہ نہیں اسے کیا ہوا ہے. رات کے وقت 3 دن صرف باندھ لیں. انشاءاللہ تعالیٰ جڑ سے بخار کا خاتمہ ہو جائے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ بخار جاتا رہے گا. جتنا مرضی پرانا بخار تھا یا باری کا بخار تھا یا کوئی اور بخار تھا، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے بخار جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. اور اسی آیت مبارکہ کو سورہ آل عمران آیت نمبر 144 اس کو آپ نے 11 مرتبہ اول آخر درود ابراہیمی کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کرنا ہے اور 3 دن یہ پانی پی لینا ہے. آپ دن میں 5 مرتبہ پانی پیتے ہیں، آپ 10 مرتبہ پیتے ہیں، 1 دفعہ صبح پڑھ کے رکھ لیں، سارا دن وہ پانی استعمال کر لیں. دوسرے دن بھی وہی پانی استعمال کر لیں، تیسرے دن بھی وہی پانی استعمال کر لیں. انشاءاللہ بخار جڑ سے ختم ہو جائے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہر مسلمان بیمار کو شفا عطا فرمائے. اللہ تعالی جتنے مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں کامل مغفرت، کامل بخشش عطا فرمائے. اللہ تعالی تمام امت مسلمہ پر اپنا خاص فضل، کرم اور رحم فرمائے. ہر آنے والی پریشانی، مصیبت، آفات سے اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو محفوظ فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.